ایک گاؤں میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بوڑھا شخص کافی عرصے سے ہم سب سے الگ تھلگ رہ رہا ہے، تو کیوں نہ اس سے کچھ فیض لیا جائے۔ یہ کتنا بڑا سنیاسی ہے۔ کچھ لوگ اس کے پاس گئے اور ان کو بولا کہ بابا جی، ہم نے ایک مجلس رکھی ہوئی ہے، مہربانی کر کے آپ اس مجلس میں آئیں اور ہمیں کچھ فیض دیں، کچھ ہمیں بتائیں۔ پہلے تو وہ راضی نہیں ہوا، لیکن بہت اصرار کرنے پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ گاؤں والوں نے بڑا ایک اہتمام رکھا، ایک ایسی جگہ بنائی جہاں پہ سارے گاؤں والے اکٹھے ہوئے، اور کوئی اوپر جیسے اسٹیج کی جگہ ہوتی ہے، ایسے جگہ بنا کے اس بزرگ کے لیے انہوں نے جگہ مخصوص کی۔ جیسے ہی وہ بزرگ آیا، بیٹھا وہاں پہ، تو تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بڑے غور سے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لوگوں سے جو پہلا سوال پوچھا اس بزرگ نے، وہ یہ پوچھا کہ آپ سب لوگ یہاں پہ آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ تو وہ بزرگ ناراض ہو کے بولا کہ آپ کو جب پتہ ہی نہیں میں کیا بولنے والا ہوں، تو آپ کیوں بیٹھے ہو، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ لوگ بڑے پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ بات تو بڑی گہری کی ہے اس بزرگ نے، چلیں ایک مرتبہ پھر ان کو کہتے ہیں۔ یہ پھر گئے ان کے پاس، پھر انہوں نے انکار کیا، لیکن پھر راضی ہو گیا۔ لیکن اس مرتبہ لوگوں نے یہ پہلے ہی پلان بنا لیا کہ اس قسم کا سوال پوچھے گا تو ہم کہیں گے ہاں ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ لوگ جیسے ہی وہی ماحول وہی بنا، اور وہ بزرگ وہیں پہ بیٹھا، اور اس بزرگ نے پھر سے سوال پوچھا کہ آپ لوگ اتنی ٹائم نکال کے اتنی غور سے مجھے سننے کے لیے آئے ہو، کیا تم لوگوں کو پتہ ہے میں کیا کہنے والا ہوں؟ تو سب لوگوں نے بولا ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے۔ تو وہ بزرگ پھر ناراض ہو کے اٹھ گیا، بولا تمہیں جب پتہ ہے تو مجھے کیوں بلایا؟ وہ وہیں سے نکل گیا۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، لیکن گاؤں والوں نے یہ سوچا، یہ ٹھان لیا تھا کہ ہم ضرور کچھ نہ کچھ اس بزرگ سے سنیں گے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنا وفد گاؤں والوں کا بڑھا کے وہ اس بندے کے پاس پھر گئے، بزرگ کے پاس، اور کو بولا کہ یہ آخری موقع ہمیں دیں، آپ مہربانی کر کے آئیں۔ اس بزرگ نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ پھر وہی سما بنا، لوگ پہلے سے زیادہ ہوتے گئے، دوسری مرتبہ، یہ تیسری مرتبہ لوگ بہت ہو گئے، زیادہ ہو گئے، کیونکہ ان کی جو کیوریوسٹی تھی وہ بڑھ رہی تھی۔ وہ بیٹھا، لوگ بیٹھے، بڑا سناٹا ہوا۔ پھر لوگوں نے سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ یہاں پہ بیٹھے ہو، میں کیا کہنے والا ہوں؟ تو وہاں پہ جو کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے۔ ہمیں نہیں پتہ، مطلب کچھ لوگوں نے بولا ہمیں نہیں پتہ۔ تو وہ چپ ہو گئے، اور انہوں نے باقی جو لوگ تھے انہیں سے پوچھا کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کیا آپ کو پتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاتھ اٹھا کے بولا جی ہمیں پتہ ہے آپ کیا بولنے والے ہو۔ تو وہ بزرگ ایک مرتبہ پھر کھڑا ہو کے بولا کہ جن کو پتہ ہے وہ ان کو بتائیں، جن کو نہیں پتہ میری کیا ضرورت ہے، میں یہاں پہ کیوں ہوں؟ پھر ایسے کر کے چلا گیا۔ کہانی میں بات یہ سمجھائی گئی کہ لوگوں کے پیچھے خوار ہو رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں، کہانیاں سننا چاہتے ہیں، ایسی باتیں سننا چاہتے ہیں جو ان کے لیے جو ہے ایک سرور بنے۔ کیونکہ بچپن میں ہم نے سب نے
کہانیاں سن سن کے، لوریاں سن سن کے نیند کی ہے. تو یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے لاشعور میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کہانیوں میں بڑا مزہ آتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے جو آپ کو زیادہ کہانیاں سنائیں گے آپ ان کے پاس زیادہ جائیں گے، چاہے وہ مذہب ہو، لوک کہانیاں ہو، فوک اسٹوریز ہو، یا میتھولوجیز ہوں، اس میں انسان زیادہ اس میں انٹرسٹ دکھاتا ہے. روحانیت میں سب سے جو بڑی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اشارے ملتے ہیں زندگی میں، ایسے روحانی اشارے ملتے ہیں جس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. لیکن ہم نیچر کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے کیونکہ نیچر ہمیں کہانی نہیں سناتی. لیکن ایک بندہ جس کو اپنا مرشد، اپنے استاد، اپنے گرو، اپنے بڑا بنایا ہوتا ہے، وہ آپ کو کہانیاں، وہ اوپر اسٹیج پہ بیٹھ کے جب آپ کہانیاں سناتے ہیں تو آپ ان کی طرف بڑے متوجہ ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، نیچر، یہ فطرت 24 گھنٹے آپ کو کوئی نہ کوئی اشارے دیتی رہتی ہے، اور وہی اشارے ہیں روحانی اشارے جسے کہا جاتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی بدل دیتی ہیں. جیسے خواب کا آنا، یہ بھی ایک اشارہ ہے، لیکن لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں کرتے. یا اللہ کی مخلوق سے محبت ہو جانا، اس دنیا سے دل اٹھ جانا، اللہ کے جو قانون ہے ان پہ مشاہدہ کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دینا، لڑائی جھگڑا اور چھوٹے چھوٹے مفادات کی وجہ سے بڑے بڑے اختلافات کرنا چھوڑ دینا. انسان میں جو ایک مختلف عجیب قسم کی کیفیات آ جاتی ہیں جس سے وہ اس کی جو نگاہ بھی نگاہ ہو جاتی ہے، وہ اوپر سے دیکھتا ہے، نیچے سے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ بڑی کم سوچ والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو بالکل اوپر سے دیکھتے ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کوئی حقیر سمجھتے ہیں، کوئی لفٹ نہیں دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، اصل اہمیت انسان کے اپنے کردار کی. تو یہ اشارے خواب کے ذریعے، آپ کی طبیعت کے ذریعے، آپ کو جو کچھ مل رہا ہے، کچھ ایسی آزمائش کے ذریعے 24 گھنٹے انسان کو اشارے ملتے رہتے ہیں. لیکن میری یہ جو میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، ان باتوں کا صرف مقصد یہ ہے کہ تھوڑا چیزوں کو، قدرت کو، نیچر کو، اللہ کی طرف تھوڑا رجحان پیدا کرو. کہانیوں کے چکر میں نہ پڑو. بہت ہو گیا، کتابوں کی کہانیاں، شخصیتیں، بہت کچھ ہو گیا. ہر کوئی کسی نہ کسی شخصیت پرستی میں ہے. وحدت الوجود کو دیکھو اور اس پر کائنات کو دیکھو. آپ اس کائنات کا حصہ ہو، ایک آرگن ہو، جیسے ایک جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے. ہمارا یہ پورا جسم ہے، اگر انگوٹھے میں بھی کوئی درد ہوگا تو ہمیں فیل ہوگا کیونکہ وہ حصہ ہے. انگوٹھے کے ناخن میں بھی اگر تھوڑا سا بھی آپ کو چوٹ لگے گی تو آپ کو فیلنگ سارا جو آپ کا جسم ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. بالکل اسی طرح اس کائنات کا ہم حصہ ہیں. جس دن ہم نے یہ مان لیا کہ ہم اس کائنات کا ایک آرگن ہے، تو پھر ہمیں اپنے ہی آپ کو جو ہے وہ ریسیونگ پوزیشن میں لا کے کائنات کو سمجھنے کا موقع ملے گا، مشاہدہ کرنے کا ہمارا دل بھی کرے گا. لیکن ہم خود کو ایک الگ چیز سمجھ کے گھوم رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم کوئی ترم خان ہیں، ہم کوئی بہت بڑی چیز ہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہمارے جیسے اور ہم سے بہت بہت بڑی چیزیں ختم ہو گئی. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنا جو رجحان ہے وہ کہانیوں سے، کتابوں سے اور شخصیتوں سے اپنے آپ کو ہٹا کے وحدت الوجود اور کائنات کی طرف متوجہ ہوں. جو ہمیں روحانی اشارے مل رہے ہیں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں.